ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 161 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. ایٹیکٹ. ایٹیکٹ میننگ کوڈ آف پولائٹ بیہیویئر ان سوسائٹی، یعنی معاشرے کے جو آداب ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کا یا بات چیت کرنے کا جو ایک خاصا نرم اور باادب طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے اسے ایٹیکٹ کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The rules of social etiquette have changed greatly over the last few years. یعنی پچھلے چند سالوں میں پچھلے چند سالوں میں معاشرتی آداب یا طور طریقوں کے جو اصول ہیں وہ خاصے تبدیل ہو گئے ہیں یا تبدیل ہو چکے ہیں. ورڈ نمبر 162 inconceivable meaning unbelievable، یعنی کوئی ایسی بات جس کا یقین آنا مشکل ہو یا پھر اس کا تصور نہ کیا جائے، معاف کیجیے گا، یا اس کا تصور نہ کیا جا سکے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The earthquake caused an inconceivable amount of damage، یعنی زلزلے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اندازے یا سوچ سے زیادہ نقصان ہوا. ورڈ نمبر 163 pang meaning a sudden sharp pain، یعنی اچانک درد کا اٹھنا. He felt a sharp pang in his leg after running for too long، یعنی بہت زیادہ دیر تک دوڑنے کے بعد اسے اپنی ٹانگ میں بہت تیز درد محسوس ہوا. ورڈ نمبر 164 plunk down meaning to sit down or place something heavily or carelessly، یعنی دھڑام سے کر کے ایک دم بیٹھ جانا یا پھر کسی چیز کو زور سے یا لاپرواہی کے ساتھ رکھنا یا پٹخنا. سینٹینس she plunked the plates on the table in a rush، یعنی اس نے جلدی میں پلیٹوں کو میز پر پٹخا. ورڈ نمبر 165 crumb. اس لفظ میں یہ جو آخر میں لیٹر بی ہے یہ سائلنٹ ہے، یعنی یہ لکھا جاتا ہے لیکن اس کی آواز کا استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ لفظ ہے crumb. crumb meaning a small piece of bread, cake or biscuit، یعنی روٹی یا ڈبل روٹی یا پھر کیک یا بسکٹ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے crumb کہتے ہیں. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. She shook out the tablecloth to remove the crumbs، یعنی اس نے ٹکڑوں کو ہٹانے کے لیے میز پوش کو جھاڑا. ورڈ نمبر 166 gale meaning a very strong wind، یعنی بہت تیز ہوا. سینٹینس I was awakened by the howling gale last night، یعنی پچھلی رات زوردار آندھی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی رات زوردار آندھی کی آواز سے آواز نے مجھے جگا دیا. ورڈ نمبر 167 perch meaning when a bird rests on something، یعنی جب کوئی پرندہ کسی ٹہنی یا دیوار وغیرہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس عمل کو perch کہتے ہیں. اور بعض اوقات کسی پنجرے وغیرہ میں جو پرندے کے بیٹھنے کے لیے کوئی چھوٹی سی ٹہنی یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ لگایا جاتا ہے اس کو بھی perch کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The crow perched on the wall with a piece of bread in its beak، یعنی اپنی چونچ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھامے کوا دیوار پر بیٹھا تھا. ورڈ نمبر 188 radiance meaning light or heat as emitted or reflected by something، یعنی جب روشنی یا پھر حرارت یعنی گرمی کسی چیز سے باہر خارج ہو رہی ہو یا نکل رہی ہو اسے emit ہونا کہتے ہیں، یا پھر کسی دوسری چیز سے خارج ہونے والی روشنی یا گرمی جب کسی ایک چیز پر پڑتی ہے اور وہاں سے وہ منعکس ہوتی ہے یعنی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، یعنی ٹکرا کر پھر کسی دوسری چیز پر پڑتی ہے، تو یہ جو عمل ہے اسے ریڈینس کہا جاتا ہے. سینٹینس The radiance of the sunset turned the horizon scarlet، یعنی ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی نے افق
کا رنگ گلناری کر دیا. ہورائزن یعنی افق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دیکھنے میں زمین کا جو کنارہ ہے وہ آسمان سے مل رہا ہوتا ہے، یعنی جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے یا جس جگہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. اور سن سیٹ کہتے ہیں سورج کے ڈوبتے وقت جس طرح سے سورج دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور گلناری رنگ جو ہوتا ہے وہ بالکل انار کی طرح سرخ ہوتا ہے. اور ڈوبتے سورج کا یہ خوبصورت نظارہ اکثر سردیوں میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے. ورڈ نمبر 169 trivial meaning of little value or importance، یعنی کوئی ایسا معاملہ یا چیز جس کی کوئی خاص حیثیت یا اہمیت نہ ہو. جملے میں استعمال You should not feel upset about such trivial matters. آپ کو ایسے چھوٹے موٹے معاملات کے متعلق اس طرح سے پریشانی محسوس نہیں کرنی چاہیے یا پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ورڈ نمبر 170 brood meaning a family of birds or other young animals produced at one hatching or birth. یعنی بروڈ کہتے ہیں پرندوں کے خاندان کو یا کسی بھی جانوروں کے بچوں کے اس گروپ یا گروہ کو جو کہ ایک ہی وقت میں یا تو انڈوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں یا پھر وہ ان کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ایک بروڈ کہلایا جاتا ہے. سینٹینس wherever the duck went its brood followed along، یعنی جہاں بھی بطخ جاتی اس کا کنبہ اس کے پیچھے چلا آتا. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم الفاظ کو اسٹڈی کریں گے.